بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی 15ویں قسط ابو الحسن علی بن ابی طالب ہاشمی رضی اللہ عنہ کے نام۔ سامعین کرام، آپ کی ولادت 13 رجب 23 قبل ہجری و مطابق 17 مارچ 599 عیسوی مکہ مکرمہ شعبہ جزیرۃ العرب میں ہوئی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سن 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک حکمرانی کی۔ خلیفہ چارم سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہیں۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ماں اور باپ دونوں خاندانی طرف سے آپ ہاشمی تھے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں ہاشمی سرداروں کے تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھیں۔ عبادت اور ریاضت کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ بدن دوہرا، قد میانہ، چہرہ روشن اور منور، داڑھی گھنی اور حلقہ دار، ناک بلند، رخساروں پر گوشت اور بڑی آنکھیں، پیشانی کشادہ، کندھے بھاری اور چوڑے، بازو اور کلائیاں گوشت سے بھری ہوئی، سینہ چوڑا، چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان، معمولی لباس زیب بدن فرماتے۔ آپ کا عبا اور امامہ بھی سادہ تھا۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ ہی کے آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر معرکہ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوایا۔ بدر اور احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت اور بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ آپ نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض سر انجام دیے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ بیت رضوان اور اصحاب بدر میں شامل رہے۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری دی، مگر زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے کو محرومی کا سبب قرار دیا اور حضرت زر بن جیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ خلیفہ عثمان سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 ماہ کم 5 سال تک خلافت جس اہم ذمہ داری پر متمکن رہے۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد آپ 21 رمضان کو اپنے ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ آپ کی وفات 21 رمضان 40 ہجری بمطابق 27 جنوری عیسوی کوفہ عراق خلافت راشدہ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پر اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔